علی اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سکون اور ذمہ داری دونوں تھی۔ فاطمہ اور بچے ان کے قریب بیٹھے تھے۔ علی کے ہاتھ میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور دل میں تعلیم کا ایک پیغام۔ وہ جانتے تھے کہ گھر صرف دیوار اور چھت کا نام نہیں، بلکہ گھر دلوں سے بنتا ہے۔ علی اپنے بچوں کو صرف بات کرنے سے نہیں، عمل سے سکھاتے تھے۔ وہ ان کو سچ بولنا، صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتے تھے۔ وہ ان کو نماز کی اہمیت بتاتے اور ہر چیز میں شکر کا جذبہ پیدا کرتے۔ ان کا مقصد صرف علم دینا نہیں تھا، بلکہ اخلاق اور روحانیت پیدا کرنا تھا۔ علی کا گھر بہت سادہ تھا، ضرورت سے زیادہ چیز کوئی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بچوں کو سکھاتے کہ اصل دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی، اصل دولت سکون اور ایمان ہوتی ہے۔ ان کی زندگی سمپلسٹی اور کنٹینٹمنٹ کی مثال تھی۔ جب مشکل وقت آتا، بچے گھبرا جاتے، علی ان کو قریب بٹھاتے اور کہتے، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم سچ پر رہتے ہیں۔ ان کی آواز میں سکون ہوتا تھا اور بچوں کے دل کو بھی سکون دیتے تھے۔ ان کی آواز میں سکون ہوتا تھا جو بچوں کے دل کو بھی سکون دیتا تھا۔ علی اور فاطمہ کا رشتہ گھر کا مرکز تھا۔ ان کی محبت شور والی نہیں تھی، بلکہ خاموش اور گہری تھی۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے اور بچوں کے لیے روشنی کی مثال ہوتے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے اور بچوں کے لیے روشنی کی مثال ہوتے۔ علی کے گھر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہترین باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔